اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 شعبان اتوار والا دن ہے۔ آج کا دن آپ کا مقدر اچھا کرنے والا دن ہے۔ ماہ شعبان کا ہر ایک دن، صبح و شام، دن رات، سیکنڈ، ہر ایک پل جو ہے، ہر ایک لمحہ جو ہے انتہائی قیمتی، برکت والا اور عظمت والا ہے۔ اس سے پہلے میری تمام ماؤں بہنوں نے اگر ماہ رجب کے مہینے کو چھوڑا، مس کیا، تو ماہ شعبان کا جو یہ مہینہ ہے یہ بھی رخصت ہونے والا ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ خدا واسطہ کر کے میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ماہ شعبان کے یہ قیمتی لمحات جو ہیں، عظمت اور برکت والا جو یہ مہینہ ہے، اس کو ہرگز نہ مس کیجیے گا۔ آج کا عمل خاص صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ نے اگر چاہ بڑی سے بڑی آپ کی زندگی میں جو حاجت ہوئی، اللہ پاک اس کو آج کے دن قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک مشکل کشا ہے، اللہ پاک حاجت روا ہے، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک ہمارا حکم ہے، ہم محکوم ہے، وہ قادر ہے، ہم مقدور ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگیں؟ ہمارا پیر، سب سے بڑا پیر ہمارا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، مسبب الاسباب ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سنت ہے، اس میں انہیں جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی بھی حاجت ہوتی تو اللہ سے دعا مانگتے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتے۔ صحابہ کرام کو جب کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی حاجت ہوتی، تو وہ ذکر اذکار کے اہتمام کرتے، وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے، وہ صلاۃ نفل کا اہتمام کرتے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے، وہ استغفار کا اہتمام کرتے اور اللہ سے مانگتے۔ تو ہم جیلی پیروں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جو خود اللہ کے محتاج ہیں؟ اللہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہم وظائف کا اہتمام کر کے، قرآنی اعمال کا اہتمام کر کے ہم اللہ سے مانگیں۔ بڑی سی بڑی حاجت ہے، ماہ شعبان کی برکت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک خود پکار رہے، اے بندو مجھ سے مانگو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آج کے دن مانگو، اس مہینے میں مانگو، دن رات مانگو، صبح شام مانگو، ہر سیکنڈ مانگو، ہر پل مانگو۔ میں دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہوں۔ آپ کی دعا کوئی کسی اور دروازے پہ قبول نہیں ہوگی، صرف اللہ کے در پہ قبول ہوگی، صرف اللہ قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا بس چلے میں اپنے تمام سننے والوں کو بازو سے پکڑ کے باوضو مسلح پہ بٹھا دوں، خدا واسطہ کر کے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ماہ شعبان کے صبح شام کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، خدا را کر کے ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، وحدہ لا شریک کے۔ ہم کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ ہم کیوں کسی سے قرضہ مانگیں؟ ہم کیوں کسی کے آگے جھکیں؟ ہمارا تو ایک خالق ہے جو اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ پیسوں کا زاویہ اور پیمانہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ اگر آپ 100 کروڑ بھی مانگو گے، 1 ارب بھی مانگو گے، منہ سے نکلی ہر حاجت جو مانگو گے، جو دعا مانگو گے، اللہ قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک ان چیزوں سے بری ہے۔ اللہ پاک لالچ سے بری ہے۔ اللہ پاک کہ ہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ تمام دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ تمام حاجات کو سننے والا ہے۔ خدا را کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیے، ان کی سنت پہ عمل پیرا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ان کو جو بھی مسئلہ ہوتا، جو بھی پریشانی ہوتی، رزق کی پریشانی ہوتی، کوئی بیماری ہوتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، اولاد کا مسئلہ ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ اپنی زندگی میں قرآنی اعمال کا اہتمام کرتے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے، رو کے تہجد پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے۔ اس ساری چیزیں میں اپنے تمام سننے والوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا را کر کے جیلی پیروں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھو۔ جو وظائف میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بتاتا رہا ہوں اور بتاتا رہوں گا انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی عزیز آپ نے صرف مختصر اعمال ہیں، ان کا اہتمام کریں کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، نیک اور صالح اولاد نہیں ہے، تو اس اولاد کو آپ مانگ سکتے ہو۔ ماہ شعبان کے مہینے میں، ماہ شعبان کے ہر ایک دن اور رات میں جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا اہتمام کر کے انتہائی مختصر وظائف بتاتا ہوں، 1 منٹ سے لے کے 3 منٹ تک ہوتے ہیں، بس زیادہ میں آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ آج کا عمل خاص بھی صرف 3 منٹ کا عمل ہے، 3 سے بھی کم کا ہے، 2.5 منٹ کا ہے، 3 بازو کا 3 بھی لگ جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کا اپنا پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار ہے۔ ویڈیو لمبی ضرور ہوتی ہے، اس میں مقصد آپ کو بتانا ہوتا ہے، وظیفے کے اعتبار سے تمام چیزیں بتانی ہوتی ہیں، شرائط بتانی ہوتی ہیں، احتیاطی تدبیر بتانی ہوتی ہیں، تمام اعمال بتانے ہوتے ہیں زبر زیر کے حساب سے، اعتبار سے، تاکہ آپ کوئی چیز مس نہ کریں، تاکہ آپ پوری ویڈیو دیکھ کے پورا استفادہ اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرا کوئی شوق نہیں ہے ویڈیو لمبا یا لینتھی بنانے کا، مقصد صرف اور صرف اپنے تمام سامعین محترم تک اپنا پیغام پہنچانا، اپنا وظیفہ پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے، تاکہ وہ وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے بعد وظیفے کا اہتمام کریں گے۔ جب آپ کے 2-2.5 منٹ لگیں گے، لیکن ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ٹائم تو ضرور لگے گا، لیکن عمل خاص جب آپ کریں گے تو آپ کے بمشکل 2-2.5 منٹ لگیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ میرا کوئی شوق نہیں ہے آپ کا ٹائم لینے کا، آپ کا ٹائم میرے لیے مقدم ہے، میرے لیے قیمتی ہے، سر آنکھوں پہ، جزاک اللہ۔ اب اس وظیفے خاص کا مقصد یہ ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس وظیفے خاص کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت باندھنی ہوگی، جو بھی مقصد ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ وظیفہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کی نیت باندھیں، مقصد کی نیت کیسے باندھی جائے یہ بھی سیکھ لیں، تاکہ آپ کا وظیفہ قابل قبول ہو، اس وظیفے کو 4 چاند لگ جائیں، اس وظیفے کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشے۔ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن رہے، اللہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ ماہ شعبان کا مہینہ کس لیے ہے؟ اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ پاک تمام انعامات، تمام چیزیں اس مہینے میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کا مقدر اچھے کرنے کے وظائف ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کر کے آپ اپنے مقدر اچھے کر سکتے ہیں، بے انتہا رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے رزق کے اعتبار سے، اگر آپ کے رزق کی تنگی ہے تو آپ کہیں یا اللہ میں یہ وظیفہ خاص کرتی ہوں، میرے رزق میں بے انتہا 7 نسلوں تک برکت عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد نہیں ہے، یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد، زندگی والی، صحت والی یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا اللہ ذاتی گھر کے لیے تو یا اللہ راستے پیدا فرما۔ یا اللہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، یا اللہ میں فقیر ہوں، یا اللہ میں مسکین ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ اس وظیفے خاص سے میرے لیے ایسے راستے پیدا فرما میرے ذاتی گھر کے۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، میرے ذاتی گھر کے ذرائع اور اسباب پیدا فرما۔ دیکھ لینا کہ اللہ پاک آپ کے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بھی بیماری ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس کو لا علاج بیماری لاحق ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس وظیفے خاص کو کرنے سے پہلے نیت باندھیں، یا اللہ میں اس بیماری میں شفا کی نیت چاہتا ہوں، یا اللہ تو صحت دینے والی ذات ہے، یا اللہ صحت کے خزانے تیرے پاس ہیں، رزق کے خزانے یا اللہ تیرے پاس ہیں، دولت کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ جائیداد کے خزانے تیرے پاس ہیں، عزت و شہرت کے یا اللہ خزانے تیرے پاس ہیں، یا اللہ دنیا کے تمام خزانوں کو تو مالک ہے، ہم تیرے محکوم ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری ہمیں مدد دے، ہم مدد کے طلبگار ہیں۔ اس طرح آپ نے مانگنا ہے۔ اب میں وظیفہ خاص آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ کی قیمتی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو میں اپنے تمام سامعین محترم کو، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را کر کے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ایک پوائنٹ، ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے، ورنہ اگر ایک پوائنٹ بھی مس ہو گیا تو پھر آپ کا جو وظیفہ خاص ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک چیز اگر رہ جاتی ہے پھر وظیفہ نامکمل ہوتا ہے، جب وظیفہ نامکمل ہوتا ہے پھر وہ قبول نہیں ہوتا، جب قبول نہیں ہوتا پھر آپ کے گلے شکوے ہوں گے کہ ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے برائے کرم
برائے کرم گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو اس کے بعد پورا کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ اب میں وظیفہ خاص آپ کو بتانا چاہوں گا۔ نیت اپنی جو ہے وہ اپنی تمام حاجات اور مقصد کی نیت حاضر رکھیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل ہوتا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں درود پاک کا، درود ابراہیمی کا۔ اس کو دیکھیں، ماہ شعبان کا مہینہ جو ہے میرے تمام ماؤں بہنوں بزرگوں، ماہ شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ویسے بھی درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود ابراہیمی بڑی عظمت والا ہے، سب سے بڑا جو درود ہے جو نماز میں اللہ نے رکھا ہے درود ابراہیمی رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوشش کریں درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ اگر وقت نہیں ہے تو آپ شارٹ درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں ایک دفعہ، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ جب آپ درود بھیجیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آپ کے اللہ پاک 10 گناہ معاف کرے گا، 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجات بلند کرے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ کے اس کے بعد آپ نے نیت ماننی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتائی ہیں، قرضے کی ہے، بے اولادی کی، آپ اولاد چاہتے ہو، ذاتی گھر چاہتے ہو، خدا نخواستہ لاعلاج بیماری ہے اس میں شفا چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت نہیں ہے، کسی جائیداد کے تنازع میں پھنسے ہوئے، کورٹ کچہری کا کیس ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، جس بند گلی میں آ گئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس کی حاجت کریں۔ یا اللہ میں بند گلی میں میرے لیے راستہ نکال، یا اللہ میں قرضے میں ہوں، یا اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ میں ایک چیز اس لیے بتا رہا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، تاکہ آپ کو مکمل سے مکمل فائدہ ہو جائے اس وظیفہ خاص سے۔ آپ مجھے دعائیں دیں پھر۔ مقصد تو یہ ہے، ویڈیو تو 1-2 منٹ میں بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں ہر ایک چیز جو بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی پریشانی ہے، اس کا حل نکل آئے اس وظیفہ خاص سے تمام ماؤں بہنوں کا۔ اب آپ نے ایک دفعہ درود پڑھ کے اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک نام ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے خاص نام سے، جب خاص نام سے پکاریں گے تو اللہ کا کرم اتر آئے گا، اللہ کی رحمت اتر آئے گی۔ اس سے پہلے اپنی تمام جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، ان کی نیت باندھ کے کریں۔ یا کریم، یا کریم، اے کریم ذات، اے کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات، میں پریشان ہوں قرض کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ یا کریم، یا کریم، صرف ایک ہی نام، مختصر وظیفہ ہے، یا کریم۔ آج کے دن، اتوار والے دن کا خاص وظیفہ ہے، یا کریم، یا کریم۔ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے؟ یا کریم، اے کرم کرنے والی ذات، اے نرمی کرنے والی ذات، اے کرم کرنے والی ذات۔ جب آپ اس نام سے اللہ کو پکارو گے تو اللہ آپ پہ کرم اتارے گا، اللہ آپ پہ کرم کرے گا۔ کس طریقے سے؟ بے اولاد و اولاد دے گا۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ کو تو بہانا چاہیے اپنے بندوں کو، جب اس کا نام لے کے آپ اس نام سے آپ پکارو گے، یا کریم، یا کریم۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ اپنے مقصد کی نیت حاضر رکھ کے، یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں، جو بھی آپ کی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت باندھ کے آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم 11 ٹائمز پڑھ کے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم 11 ٹائمز پڑھ کے، یہ اول نمبر، پہلے نمبر کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک خاص آیت ہے، قرآنی آیت ہے، انتہائی مختصر ہے، اس وظیفے کی جان ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بنا وظیفہ آج کا مکمل نہیں ہوتا۔
تمام وظیفے کا خلاصہ کلام، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، وہ اس آیت میں ہے۔ اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے گا۔ اب آپ نے سننا ہے اس چیز کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت کا مفہوم اور مطلب سمجھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ مطلب کہ میں بے اولاد ہوں، اللہ اولاد دینے پہ قادر ہے۔ میرے اوپر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرنے پہ اللہ قادر ہے۔ میں ناممکن کسی کام میں پھنسا ہوں جس کا کوئی راستہ نہیں نکل رہا، میں بند گلی میں ہوں، اللہ پاک اس بند گلی میں راستہ نکالنے پہ قادر ہے۔ میں بے اولاد ہوں، اللہ اولاد دینے پہ قادر ہے۔ میں بیمار ہوں، جو لا علاج بیماری ہے، اللہ پاک اس میں مجھے شفا دینے پہ قادر ہے۔ میری اولاد کو ہدایت نہیں، اللہ پاک ہدایت دینے پہ قادر ہے۔ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اللہ پاک ذاتی گھر دینے پہ قادر ہے۔ یہ مطلب، یہ نیت آپ ساتھ کر کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے 21 مرتبہ، کیونکہ تھم نیل میں نے 21 ٹائمز بتایا ہے، یہ وظیفہ آج جو ہے، یہ ایکچوئل وظیفہ جو پورے وظیفے کی جان ہے، وہ ہے یعنی کہ 21 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز اپنی نیت کو، اپنے مقصد کی نیت ذہن میں رکھ کے، نیت کر کے، حاجت کی نیت باندھ کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا وظیفہ ہے، دوسرا عمل ہے۔ اب ایک عمل اور رہتا ہے، وہ بھی مختصر عمل ہے، وہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز وظیفہ خاص ختم ہے۔ پھر دعا کا جو ہے آپ نے کس طرح دعا مانگنی ہے، اس کو اختتام کس طرح کرنا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اب انشاءاللہ تعالی عزیز 21 مرتبہ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے دوبارہ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل ہے، یہ اس کے بغیر جو ہے آج کا وظیفہ مکمل نہیں ہے، یعنی وظیفے کا اختتام صرف اس پہ ہے۔ آپ نے یا رزاق، یا رزاق، رزق کے اعتبار سے بہت ہی برکت اور عظمت والا یہ نام ہے۔ اللہ پاک نے اس پہ، یہ پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے 1000 دروازے کھلے گا رزق کی، وہ بھی ماہ شعبان کی برکت اور تقدس کو اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ پاک تو اپنے بندوں کو مانگنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے بندے کسی طرح میرا نام پکاریں۔ یہ رزق کے اعتبار سے جڑا ہوا نام ہے۔ یا رزاق کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق، جو بھی رزق کی جو نیت ہے، بے روزگاری کی ہے، رزق کی تنگی کی ہے، اس میں بے برکتی ہے، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، آپ نے 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 11 ٹائمز یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اپنی جو مقصد ہے اس کی نیت کر کے یا رزاق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے، اس کے بعد آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا تھا، درود ابراہیمی، یہ شارٹ درود صلی اللہ علی محمد پڑھ کے یا درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے 3 دفعہ، آپ نے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پھر 3 دفعہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا اللہ، میں نے یا اللہ آج جو وظیفہ خاص 7 شعبان اتوار والے دن کا کیا ہے، یا اللہ اس میں جو میں نے نیت کی ہے، جو میں نے نیت کی ہے، جو میں نے مانگا ہے، یا اللہ اس کو مقدر فرما، یا اللہ اس کو پورا فرما،
یا اللہ جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی یا اللہ تو عطا فرما، تو بن مانگے دینے والی ذات ہے، تو بن مانگے عطا کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ جتنی بھی میری مائیں بہنیں ہیں، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے مائیں بہن بھائی ہیں بیٹیاں ہیں جن کے گھر میں یا اللہ قرضے کا بوجھ ہے، یا اللہ ان کے گھر میں جو قرضہ جن کو قرضہ ہے ان کے سر پہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک قرضے سے وہ ڈوبے ہیں، یا اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی گھروں میں بیمار ہیں، میری ماؤں بہنوں کے گھر میں، میرے بھائیوں بیٹیوں اور بیٹوں کے گھر میں بیماری ہے، یا اللہ اس کو تو یا اللہ شفا میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ان کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں یا اللہ میرے سننے والے، یا اللہ ان کو تو برسر روزگار فرما، ان کو یا اللہ بہترین روزگار، من پسند روزگار، ان کی عالیت اور ان کی قابلیت کو مد نظر رکھ کے ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کی دکان کاروبار میں بے برکتی ہے، تو یا اللہ ان کی دکان کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے دکان کاروبار کو یا اللہ عروج تک پہنچا، یا اللہ ترقی عطا فرما یا رب العالمین۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جن بیٹیوں اور بیٹوں کے یا اللہ رشتے نہیں ہیں ان کی پسند کے مطابق یا رب العالمین، یا اللہ ان کی پسند کے مطابق یا اللہ تو رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے رشتے سامنے لا، یا اللہ من پسند ان کی مرضی کے مطابق یا اللہ رشتے سامنے لا۔ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، یا اللہ تو یہ بند گلی میں جتنے بھی ہیں ان کے لیے یا اللہ تو ان کی من پسند کے مطابق راستے پیدا فرما۔ یا اللہ جن راستوں پہ ان کی کامیابی اور کمرانی ممکن ہو سکے، یا اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ان کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین۔